السلام علیکم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و بارک وسلم۔ آپ کا دن کیسا گزرا؟ کسی چیز کی کوئی پریشانی، کسی چیز کا کوئی مسئلہ، کسی بھی چیز کی اگر آپ کو کچھ چیز کمی محسوس ہو تو آپ جو ٹیم ہیں اسے ضرور بتائیں۔ آپ اگر کسی کو کچھ پوچھنا ہے حزب البہار کے بارے میں یا اپنے چلے کے بارے میں یا کوئی بات پوچھیں تو پوچھو، کہ اگر کوئی بات ہے کنفیوژن ہے کوئی پوچھو۔ جب سلاسل بنائے جاتے ہیں نا، جب کسی نام کا سلسلہ ایک جاری ہوتا ہے بارگاہ رسالت میں سے، یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہوتی۔ آپ دیکھو کیا سب بزرگوں کے سلسلے بنے ہیں؟ نہیں بنے نا، چند سلاسل بنے۔ ہر بندے کا سلسلہ نہیں بنتا، یہ کچھ چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں جن کے نام سے سلسلہ جاری ہوتا ہے، اور جن کے نام کا پھر سکہ اللہ اس دنیا آخرت میں چلاتا ہے۔ آپ لوگ اگر اس سلسلے میں داخل ہوئے تو آپ کو کم از کم روزانہ 1100 مرتبہ درود پاک ضرور پڑھیں۔ روزانہ 1100 بار آپ درود پاک ضرور پڑھیں۔ اگر آپ 1100 بار بھی درود پاک نہیں پڑھ سکتے تو پھر آپ سے پوچھا جائے گا آپ اس رستے میں کر کیا رہے ہو؟ یعنی روحانیت کے رستے میں آپ کسی بھی سلسلے میں ہو تو آپ اگر 1100 مرتبہ درود پاک نہیں پڑھ سکتے تو پیچھے کیا بچا؟ آپ کی زندگی میں کوئی ذکر اذکار ہے، کوئی وظیفہ ہے، جو کچھ بھی پڑھ رہے ہو پڑھتے رہو، مگر درود پاک آپ کی زندگی میں لازمی ہونا چاہیے۔ میں میاں صاحب کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو میاں صاحب فرمانے لگے خانقاہ پہ درود پاک کتنا پڑھاتے ہو؟ تو میں نے ان کو تعداد بتائی کہ ہم اتنا پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ فرمانے لگے کہ روزانہ 1.25 لاکھ ضرور ہونا چاہیے، روزانہ جن سے تم پڑھا رہے ہو، جو ساتھی آ کے پڑھتے ہیں، وہ آ کے 1.25 لاکھ ضرور پڑھیں۔ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی خانقاہ سرسبز و شاداب رہ سکتی ہے تو اس کے پیچھے درود پاک ہے، اور اگر درود پاک اس خانقاہ کو، اس کی در و دیوار کو سرسبز شاداب رکھ سکتی ہے تو کیا ہماری زندگی نہیں ہو سکتی؟ کیا ہماری روحانیت نہیں ہوگی؟ روحانی بندے کے اوپر میں نے کل بھی آپ سے عرض کیا تھا، تہجد فرض ہو جاتی ہے۔ آپ اللہ سے کشف چاہتے ہو، اللہ تعالیٰ سے روحانی معاملہ چاہتے ہو، تو آپ کے اوپر تہجد جون سی ہے وہ فرض ہو چکی ہے۔ آپ کے اوپر وہ 5 وقت کی نماز بہت ضروری ہے۔ کچھ بھی ہو جائے آپ نے نماز نہیں چھوڑنی۔ آپ سفر میں ہو، سفر سے شہر میں ہو، سفر کے سلسلے میں باہر ہو، کہیں بھی ہو، آپ نے اپنی نماز کی حفاظت بڑی کرنی ہے۔ نماز آپ کے اندر ایک ایسی صلاحیت پیدا کر دیتی ہے جو آپ کو اس درجے اور مقام پہ لے جاتی ہے کہ آپ کے اوپر دیدار کی کیفیت طاری کر دیتی ہے، آپ کے اندر صلاحیت پیدا کرتی ہے دیدار باری تعالیٰ کی، دیدار الہی کی جو صلاحیت ہے وہ آپ کی نماز پیدا کرتی ہے۔ نماز مومن کی تو معراج کس کو کہتے ہو؟ کس کو؟ معراج دیدار کو ہے نا، یعنی سیر کو اگر نکلے تو دیدار نہ ہو تو معراج تو نہیں ہے وہ۔ تو جب آپ کسی اللہ والے کے پاس جاتے ہو تو اس کی تربیت کا انداز یہی ہوتا ہے
کہ پہلے آپ کو شریعت پہ لے کے آتا ہے. جب آپ شریعت پہ آ جاتے ہو تو پھر آپ کے اندر وہ محبت پیدا کرتا ہے کہ آپ محبت سے عبادت کیسے کرو گے تم. جب آپ کی عبادت میں محبت گل جاتی ہے، شامل ہو جاتی ہے، تو وہ طریقت بن جاتی ہے. اور یہی تو مقصود تھا کہ نماز کا وقت ہو تو بندہ نماز کی طرف جائے، ذکر اذکار کا وقت ہو ذکر اذکار کے وقت ذکر اذکار کرے. آپ کے اوپر ذکر، فکر اور نماز اور درود پاک، اصحال ثواب، خوشبو لگانا، وضو میں رہنا اور ہڈیاں کوڑے میں نہیں پھینکنی، یہ چیزیں آپ پہ فرض ہیں. اگر میں ہڈی کا نام لے رہا ہوں تو اس کا اندازہ لگا لو کہ کتنی اشد ہے یہ ضرورت. آپ اگر اس نظام کو دیکھو تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ جو نورانی اور روحانی مخلوق ہے لمحہ لمحہ قدم قدم آپ کے ساتھ ہے. تو جو اللہ والے گزرے ہیں، اس دنیا سے جا چکے ہیں، جب ان کے پاس کوئی آتا تھا اس راستے کو طے کرنے کے لیے تو اسے پوچھتے تھے روز، آج بھائی بتاؤ، ہاتھ کھڑا کرو، کس نے آج پوری نمازیں پڑھی، کس نے تہجد پڑھی، کس نے چاشت پڑھی، کس نے اوابین پڑھی، کس نے صلاۃ اللیل پڑھی، کون ہے تہجد پڑھنے والا، آج درود پاک کتنا پڑھا گیا ہے، اس میں ذات کا ذکر کتنا کیا ہے، مراقبے میں ٹائم کتنا دیا ہے. یہ وہ لوگوں کا طریقہ ہے جو اس رستے پہ چلے ہیں. ہماری نمازیں پوری نہیں ہوتی تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم سیر کر رہے ہوں، ہماری نمازیں پوری نہیں، ٹھیک نہیں، تو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ہماری جنات سے ملاقات ہو، فرشتوں سے ملاقاتیں ہوں، دوسری دنیا میں ہم جائیں، وہاں دیکھیں. نماز تو پڑھو. درود پاک پوچھ لو کتنے، تو ایک تسبیح بھی نہیں. وہ ایک ساتھی تھے ہمارے یہاں، تو انہوں نے کہا، وہ ایک سے کہنے لگے ہم آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، کسی دوسری مخلوق سے. تو وہ کہنے لگے ٹھیک ہے، 100 ارب درود پاک پڑھو، ہم آ جائیں گے. تو کہنے لگے 100 ارب تو میری زندگی گزر جائے گی. تو کیا ہم رستے میں پڑے ہوئے، تمہیں کیوں ملیں، تمہارے پاس ایسا کیا ہے. یعنی 100 ارب سے مراد کثرت تھی، 100 ارب نہیں تھا. ہاں، کہ تھوڑا سا پڑھو تو صحیح، پھر ہر چیز تمہیں ملے گی. تو وہ 100 ارب کو 100 ارب سمجھ رہا ہے. 100 ارب سے مراد ہے درود پاک تو پڑھو. اگر درود پاک نہیں ہے، آپ کی زندگی میں نفل تہجد نہیں ہے، آپ کا اخلاق ٹھیک نہیں ہے، تو آپ بارگاہ رسالت میں کیسے پہنچ جاؤ گے. آپ کو تو جو گالیاں دے آپ نے اس کو کوئی ایسا جواب نہیں دینا. آپ کام کر کے دکھاؤ، جس ڈیوٹی پہ لگے ہو وہ ڈیوٹی کر کے دکھاؤ، پھر سمجھ آئے گی. گالیوں کا جواب گالیوں سے نہیں دیتے، گالی کا جواب گالی سے نہیں دینا. آپ کے پاس اللہ نے آپ کو حکمت دی ہے، اس کے ذریعے کام کرو. تو جب آپ کسی اللہ والے کے پاس جاتے ہو تو وہ پھر آپ کو اس طریقے سے لے کے چلتا ہے. آپ کی زندگی کے اندر اللہ اللہ اس رنگ گولتا ہے، اللہ اللہ کا آپ کی زندگی میں اللہ اللہ ڈالتا ہے. اور جب آپ ان اللہ والوں کی زندگی میں، اللہ والوں کی زندگی میں، ان کی زندگی میں آپ اپنی زندگی لگاتے ہو، تو وہ پھر آپ کے اوپر ایک ایسی دعاؤں کے حصار اور چادریں ایسے آپ کے اوپر ڈالتے ہیں کہ اس سے آپ اور آپ کی نسلیں بھی مستفید ہوتی ہیں. یہ جو بخت جاگتے ہیں نا، میں آپ کو آہستہ آہستہ کچھ واقعات کی طرف لے کے جا رہا ہوں کہ جب بخت جاگتے ہیں تو بخت انہی کا جاگتا ہے، وہ دین سے متعلق ہو یا دنیا کے متعلق ہو، روحانیت کے متعلق ہو. بخت اسی کا جانتا ہے جس نے کسی اللہ والے سے توجہات، فیض اور دعائیں لی ہوئی ہوں. اسی کا بخت جاگتا ہے، اسی کی نسلوں کے بخت جاگتے ہیں. جن کو بھی اللہ نے غیب کے خزانے سے روزیاں دیں، اللہ نے غیب کے خزانے سے روحانیت دی، جن کی نسل میں روحانیت چلتی ہے، ان کی 1 2 3 4 پیچھے نسلیں اٹھا کے دیکھو، ان کا تعلق کسی اللہ والے سے ہوگا، ان کا تعلق کسی اللہ والے سے ہوگا. وہ دعائیں ملتی ہیں اور وہ اللہ والا بھی ان سے اور ان کی نسلوں سے پیار کرتے ہیں.
امت میں سب سے زیادہ امت کا خیال کس نے رکھا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا نا۔ آپ کس طرح سے اپنی امت سے پیار کرتے تھے؟ مرشد تھے نا ہم سب کے، سب سے بڑے مرشد تو وہی ہیں نا، مرشد اعظم۔ اب وہ اپنی امت کا خیال کیسے رکھتے تھے؟ پردہ فرمانے سے پہلے بھی اور بعد میں بھی۔ بنو سلیم ایک قبیلہ تھا، اس کا ایک فرد، ایک بندہ آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں، اور آ کے عرض کرنے لگا یا رسول اللہ میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، آپ مجھے کلمہ پڑھائیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کلمہ پڑھایا، اور جب کلمہ اس نے پڑھ لیا تو اس سے پوچھنے لگے کیا تیرے پاس کچھ کھانے کے لیے ہے؟ وہ کہنے لگا یا رسول اللہ نہیں۔ کچھ پہننے کے لیے ہے؟ کوئی کپڑے وغیرہ ہے پہننے کے لیے؟ وہ کہنے لگے نہیں۔ تو کہنے لگے کوئی سواری ہے؟ تو کہنے لگے یا رسول اللہ میرے پاس کوئی سواری نہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر مسکین ہے، تمہاری تو مدد ضرور کرنی چاہیے۔ تو آپ نے سب صحابہ کو بلایا، اور صحابہ سے بلا کے آپ نے فرمایا کہ کیا کوئی اس بھائی کی مدد کرنے والا ہے؟ کوئی خدمت کرنے والا ہے؟ اگر کوئی اس کی خدمت کرے، کوئی کھانا کھلائے، کوئی کپڑا دلائے، کوئی سواری دے، اللہ اس کے درجات بلند کرے گا۔ یہ مجھے میرے مرشد نے فرمایا تھا یہ والا لفظ، کہ درجات کی بلندی کے لیے دعا کیا کر، اپنے درجات کی بلندی کے لیے دعا کیا کر۔ کب؟ جب اصحال ثواب کرو، کھانا کھلاؤ، بزرگوں کی نیاز کرو، پھر اپنے درجات کی بلندی کی دعا کیا کر۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کیا کوئی ہے؟ تو حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اپنی اونٹنی دی سواری کے لیے۔ مولا کائنات، مولا کل حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، انہوں نے اپنی پگڑی مبارک اتار کے دی۔ اس کی قسمت دیکھیں، اس کی قسمت دیکھو، کس کی پگڑی اس کے سر پہ آئی۔ ولایت، صاحب ولایت، ولایت کا بادشاہ، شہنشاہ، اس امت کا یوسف، اس امت کا یوسف، مثل ہارون، کہ اگر آپ میں ایسی صلاحیت تھی کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت چل رہی ہوتی تو آپ کو نبوت مل جاتی، ایسی صلاحیت اللہ نے دی تھی۔ اہل بیت کا ایک ایک فرد اسی شان کا ہے کہ اگر ولایت اور نبوت اگر ان کو ملتی تو وہ اس قابل تھے۔ جن کی ٹھوکر سے ولی بنتے ہوں، جن سے وہ راضی ہو جاتے ہوں تو اللہ انہیں ولایت دے دے، انہیں ولی بنا دے، ان کا اپنا مقام کیا ہوگا۔ حضرت علی نے ان کو اپنی مبارک پگڑی دی۔ اب کھانے کا مسئلہ ہوا، کھانا کون کھلائے گا؟ اب وہ اصل بات جو بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ اہل بیت کا گھرانہ، یہ ہستیاں کتنی سخی ہیں۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب وہ خود درویش فقیر تھے، ان کے پاس بھی کچھ نہیں تھا۔ سب گھروں میں پتہ کیا کچھ کھانے کو ہے تو سب کہیں کچھ نہیں ہے ہمارے پاس، اور یہ جھوٹ نہیں تھا، بالکل سچ تھا، ان کے پاس کچھ نہیں تھا۔ تو آپ گھر گھر جا کے دستک دیتے اور یہ پوچھتے کچھ کھانے کے لیے ہے؟ سب لوگ کہتے کہ ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں۔ آپ چلتے چلتے خاتون جنت کے گھر پہنچے، حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، ان کے گھر دستک دی تو آپ نے پردے کی اوٹ میں پوچھا کہ کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں سلمان ہوں۔ کہ بی بی صاحبہ کیا کھانے کو کچھ ہے گھر میں؟ ایسا واقعہ ہوا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حکم دیا ہے کہ کوئی درجات کی بلندی چاہتا ہے اللہ سے تو یہ کام کر دے۔ تو بی بی جان حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے فرمایا کہ 3 دن سے گھر میں فاقہ ہے، 3 دن سے گھر میں فاقہ ہے، بچے 3 دن سے بھوکے بلک بلک کے رو کے سوئے ہیں، میرے پاس گھر میں کھانے پینے کے لیے کوئی سامان نہیں ہے،
اور جب بی بی صاحبہ یہ بات کر رہی تھی نا، ان کی آواز میں نکاحت تھی، کمزوری تھی، ان کی آواز میں کمزوری تھی، نکاحت تھی۔ اب ان کا مقام دیکھیں، ان کا مرتبہ دیکھو، ان کا درجہ دیکھو۔ میرے پاس کچھ نہیں ہے کھانے کے لیے، مگر دیکھو اللہ کے نبی نے کتنی بڑی بات کی۔ تو آپ نے فرمایا میرے پاس چادر ہے میری، آپ یہ چادر لے کے جاؤ، اور شمون ہوگا یہودی، اس کے پاس جاؤ اور اس کو کہنا کہ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے یہ چادر بھیجی ہے۔ تو آپ نے وہ چادر پکڑی اور اس شمون یہودی کے پاس لے کے گئے۔ تو سارا واقعہ جو ان سا ہے اس یہودی کو سنایا۔ اب یہودی نے جب واقعہ سنا نا تو کہنے لگے سلمان، کیا یہ وہی لوگ ہیں نا جن کا تورات میں ذکر ہے؟ تو سلمان کہنے لگے بالکل یہ وہی لوگ ہیں جن کا تورات میں ذکر ہے۔ تو کہنے لگا سلمان تم گواہ رہنا کہ میں نے اس نبی کا کلمہ پڑھا ہے، میں بھی پڑھتا ہوں۔ کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسول، مسلمان ہو گیا۔ اور کہنے لگا کہ یہ چادر ہمارے نبی کی بیٹی کو واپس کر دینا جا کے، اور تم گواہ رہنا کہ اس واقعے پہ میں نے یہ عمل کیا ہے۔ اور اس نے کچھ کھانے پینے کے لیے اناج دیا اور چادر واپس کر دی۔ پھر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس گئے بی بی صاحبہ کے گھر، اور پردے کی اوٹ میں آپ نے سارا واقعہ سنایا، وہ سارا وہ واقعہ سنایا، اور بی بی صاحبہ کو ان کی چادر بھی واپس کی، اور ان کا جو کچا وہ جو اناج لے کے آیا تھا، گندم اور جو لے کے آیا تھا وہ بھی ان کے دیے۔ پھر بی بی صاحبہ نے وہ سارے کے سارے جو وہ گندم کو اپنے انہی جو جسم تھا نکاحت والا، کمزوری والا، وہ جن سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا، ان ہاتھوں سے اس چکی سے آٹا پیسا، اور پھر کھانا بنایا، روٹیاں بنائی، اور پھر حضرت سلمان فارسی کو دیں۔ اتنی دیر حضرت سلمان فارسی اس دروازے کے باہر بیٹھے رہے۔ اس وقت موبائل فون تو تھا نہیں نا، آپ اس چوکھٹ کے باہر بیٹھے رہے، اور وہ اس چوکھٹ کے باہر بیٹھ کے کیا سوچ رہے ہوں گے، کیا دعا کر رہے ہوں گے، کیا ان کی کیفیات ہوں گی، کیا ان کے معاملات ہوں گے، کیا ان پہ کمالات ہوں گے، کیا ان پہ شفقت ہوگی، کیا ان پہ مہربانی ہوگی، کیا اللہ نے درجات ان کے بلند کیے ہوں گے، کیا ان پہ فضل ہو رہا ہوگا، کیا کرم ہوگا، کیا شفقت ہوگی۔ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو جب بی بی صاحبہ نے وہ دیا نا، تو حضرت سلمان فارسی فرمانے لگے، عرض کرنے لگے کہ بی بی صاحبہ آپ لوگ بھی تو 3 دن سے بھوکے ہیں، آپ بھی تو رکھیں کھانا، آپ بھی تو یہ روٹی اور کھانا رکھیں اپنے پاس۔ تو آپ نے فرمایا کہ سلمان میں نے جو چیز اللہ کے لیے دے دی، پھر اس پر میرا کوئی حق نہیں۔ ہماری ضرورت ہمیں کھانا ہمارا رب کھلائے گا، مگر میں یہ ایسا نہیں کر سکتی کہ جو چیز میرے پاس اللہ کے لیے آ جائے اور جو چیز میں نے اللہ کے لیے وقف کر دی ہو، پھر اس پر اپنا حق جتاتی رہوں۔ آپ اور آپ کے بچے ویسے ہی بھوکے تھے، آپ نے وہ سارے کا سارا کھانا حضرت سلمان فارسی کو دے دیا۔ اب دیکھو 3-4 لوگ ہیں اس کے اندر، اور وہ جو درجات کی بلندی کی دعا تھی، حضرت علی بھی لے گئے، بی بی صاحبہ بھی لے گئیں، سلمان فارسی جو لین دین میں تھے، ٹرانسپورٹر تھے درمیان میں، وہ بھی لے گئے، اور حضرت سعد بن عبادہ بھی لے گئے۔ اور آپ جا کے ذرا پڑھنا حضرت سعد بن عبادہ کا مقام کیا ہے، کہ یہ کون تھے اور کتنا اللہ نے مقام اور مرتبہ دیا ہوا تھا۔ یہ سمجھ گئے اسی وقت کہ اگر کوئی مسافر پردیسی آیا، اس کی ضرورت پوری کرنے پر کیا اجر ہے، کسی کو کھانا کھلانے پر کیا اس پہ اجر ملتا ہے۔ مسافر پردیسی ہو، اس کو تم کھانا کھلاؤ، ابھی وہ کلمہ پڑھنے آیا ہے، آپ لوگ کلمہ پڑھ چکے ہو، جب آپ لوگ کسی جگہ اللہ اللہ کرنے آتے ہو، تو اس وقت جب آپ کو کھانا کوئی کھلا رہا ہوگا، یا اس کھانے میں جس نے حصہ ڈالا ہوا ہوگا، اس لنگر میں جس نے حصہ ڈالا ہوگا، اللہ اس کو اور اس کی نسلوں کو نہیں دے گا؟ کیا اس کی نسلیں نہیں پلتی؟ اس کی نسلوں کو بخت نہیں لگتے ہیں بخت، انشاءاللہ لگتے۔ تو یہ وہ نیکیاں ہیں۔ دیکھو بعض اوقات نیکی ایسی ہوتی ہے
کہ بندے کو اس کے اجر کا کوئی سمجھ نہیں آتی، اس کے اجر کے کوئی سمجھ نہیں آتی، اس اجر کا پتہ نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابھی اعلان اپنی نبوت کا نہیں کیا تھا، اس وقت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ علیہ چھوٹی تھی، کم عمر تھی۔ تو آپ کے مبارک چہرے پر ابو جہل نے تھپڑ مارا تھا، چھوٹی تھی عمر میں، اور آپ کے چہرے مبارک پر ابو جہل ملعون نے تھپڑ مارا۔ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے والد کے پاس آئیں اور آ کے عرض کر لیں کہ بابا مجھے ابو جہل نے تھپڑ مارا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چند لمحے کے لیے خاموش ہوئے اور جا کے کہنے لگے ابو سفیان سے بولو، ابو سفیان سے بولو کہ ابو جہل کے پاس جائے اور اس سے پوچھ کے یہ کیوں کیا تم نے۔ آپ ابو سفیان کے پاس گئیں اور جا کے یہ فرمانے لگی کہ میرے بابا نے آپ سے یہ کہا ہے کہ اس کے پاس جائیں۔ آپ نے بی بی صاحبہ کا ہاتھ پکڑا اور ابو جہل کے پاس لے کے گئے اور بی بی صاحبہ سے عرض کی آپ اس کے منہ پر تھپڑ مارے۔ تو بی بی صاحبہ نے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے اس کے منہ پہ تھپڑ مارا اور آپ مسکرانے لگی۔ تو آپ نے پوچھا کہ آپ راضی ہیں، آپ خوش ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں اب میں خوش ہوں۔ تو آپ واپس آئیں اور آ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کرنے لگی کہ بابا میں وہاں گئی اور ابو سفیان نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا، اس کے منہ پہ تھپڑ مروائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور اللہ سے عرض کرنے لگے کہ اللہ ابو سفیان کی اس نیکی کو بھولنا مت، ابو سفیان کی اس نیکی کو بھولنا مت۔ اور یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ہیں۔ اب یہ دیکھو کہ ہماری ماں ہے، اس کے ساتھ اتنی سی نیکی کرنے کا اجر آگے کیا مل رہا ہے۔ ان کے جو اختلاف تھے، جو معاملہ تھے، وہ اپنی جگہ ہے، ہمیں ان سے کوئی لینا دینا نہیں، مگر جب کسی کے ساتھ کوئی نیکی کرتا ہے اس کا اجر دیکھو کیا ہے، اور وہ بھی اہل محمد، آل محمد اور ان کے اہل بیت کے ساتھ کی گئی نیکی ہو۔ اگر اہل بیت کے ساتھ وہ نیکی کی گئی ہو تو اس کا اجر دیکھو کیا ملتا ہے۔ تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی نے یہ دعا کی تو فتح مکہ پہ اس دعا کا اجر ظاہر ہوا۔ کتنا ظلم کیا تھا انہوں نے مسلمان ہونے سے پہلے، کتنی قتل و غارت ہوئی۔ بدر میں بھی تھے نا یہ لوگ، احد میں بھی یہی تھے، خندق میں کون تھا، انہی کے بڑے تھے سب۔ مگر دیکھو جب کوئی نیکی کرتا ہے اس نیکی کا اجر کیسے ملتا ہے۔ تو اس وقت فتح مکہ پر ان کو اللہ تعالیٰ نے کلمہ پڑھنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائی۔ یہ نیکیاں ہیں، یہ نیکیاں ہیں۔ آپ کسی کے ساتھ بھی کوئی نیکی کرو، اس کا اجر، اس پر فضل، اس پر کرم، اس پر رحمت دیکھو کیا ہوتی ہے۔ تو کسی بھی نیکی کو چھوٹا مت سمجھو، کسی بھی نیکی کو نظر انداز مت کرو۔ پتہ نہیں کس کے ساتھ کیا نیکی کرتے ہو، اس کا اجر کیا بنتا ہے۔ آپ کے اندر حسد نہیں ہونا چاہیے، آپ کے اندر کینہ نہیں ہونا چاہیے، آپ کے اندر کوئی ایسے معاملات نہیں ہونے چاہیے۔ یہ دیکھو اہل بیت اور اللہ کے نبی کا جو خاندان ہے یہ سخی ہے، اور اسی سخی خاندان کا ایک فرد ہے جس کی دعا حزب البحر پڑھ رہے ہو آپ۔ حضرت امام حسن کی اولاد میں سے ہیں آپ سادات میں سے ہیں، سید ہیں حضرت ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کی دعاؤں کی برکات ہیں، ان کی توجہات ہیں جو آپ مل رہی ہیں۔ اب حضرت امام حسن، حضرت امام حسین اور حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے شوہر ہیں۔ بی بی زینب کون؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی بیٹی، حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی سگی بیٹی ہیں یہ، زینب کبریٰ، جو کربلا میں تھیں، جن کے سر پہ کربلا کا صحرا ہے، جنہوں نے اپنے دونوں بیٹے اون اور محمد اپنے بھائی پر قربان کیے۔ یہ وہ ہستی ہیں، اور یہ اس ہستی کے شوہر ہیں حضرت عبداللہ
حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت جعفر تیار کے دونوں بازو کاٹ دیے گئے تھے، آپ بھی شہید ہوئے۔ تو یہ تینوں ہستیاں جا رہی ہیں سفر پر۔ اب سفر میں جا رہی ہیں، غالباً مکہ کا سفر تھا۔ اب رستے میں بھوک پیاس لگی تو آپ نے ایک خیمہ لگا، ایک جگہ تھی وہاں آپ نے قیام کیا، اور وہاں دیکھا ایک بوڑھی سی مائی ہے، تو ان سے فرمانے لگے کیا تیرے پاس کچھ کھانے پینے کے لیے ہے؟ تو کہنے لگی میرے پاس زیادہ کچھ تو نہیں ہے، یہ بکری ہے، اس کا دودھ ہے، زیادہ کچھ کھانے پینے کے لیے نہیں ہے میرے پاس۔ اب یہ تینوں ہستیاں اہل بیت کے ممبر ہیں اور سخاوت میں بادشاہ اور شہنشاہ ہیں۔ حضرت عبداللہ بن جعفر کو سخی اہل بیت کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ ہاں۔ تو آپ ان سے کہنے لگے کہ آپ ایسا کرو، اس کا دودھ نکالو اور اس کو ذبح کر دو۔ وہ کہنے لگے حضرت ایک ہی ہے۔ کہنے لگے کر دو، فرمان لگے کر دو۔ انہوں نے دودھ نکالا، دودھ پیا، اور چھوٹی سی بکری تھی اس کا گوشت کھایا۔ تو کہنے لگے اگر کبھی مدینہ آنا ہوا تو ہم سے آ کے ضرور ملنا ہے۔ تو کہنے لگے جی ٹھیک ہے۔ اس کا شوہر آیا تھوڑی دیر بعد، تو آ کہنے لگا بکری کہاں ہے؟ اس نے کہا بکری تو چلے گئے۔ اس نے کہا پتہ نہیں کون تھے، اجنبیوں کے ہاتھوں نے یہ سارا کچھ کر دیا اجنبیوں کے لیے۔ اس نے کہا اللہ مالک ہے، مگر چہرے سچوں کے تھے۔ اجنبی تھے مگر چہرے سچے تھے۔ اب نیکی اس نے کس پہ کی تھی؟ اہل بیت کے گھرانے پر، اور ان چاہے تھی، یہ چاہے نہیں تھی، اندر سے تو ڈر رہی تھی۔ اب وہ جب سفر سے واپس چلے گئے تو ایک عرصے بعد ان میاں بیوی پر غربت، فقر، فاقہ اور تنگ دستی آئی۔ تو انہوں نے کہا ایسا کرتے ہیں، شہر بدلتے ہیں، ہو سکتا ہے مزدوری مل جائے، کہیں نوکری مل جائے، کسی کی کھیتی باڑی کریں، کسی کا پانی نکالیں کنویں سے، کچھ کھجوریں چنیں، کچھ کریں۔ اب وہ جانے لگے۔ آج مدینے پہنچے نا، تو ایک دن وہ ایسے ہی کہیں مائی نکلی تو اس کا آمنا سامنا ہوا حضرت امام حسن سے رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت امام حسن نے اس کو دیکھا تو فرمان لگے آپ نے مجھے پہچانا ہے؟ اس نے چہرہ کیا فرمایا نہیں۔ وہ عرض کرنے لگی میں نے آپ کو نہیں پہچانا۔ تو کہنے لگا مائی میں وہی ہوں، میرے ساتھ میرے دو بھائی بھی تھے، جب ہم سفر پر تھے تو نے بکری ذبح کی، دودھ پلایا۔ انہوں نے ہاں 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 وہ ایک ہی بکری تھی، پھر میرے شوہر نے مجھے بڑا ڈانٹا تھا، آپ وہ ہیں؟ کہنے لگے ہاں۔ تو کہنے لگے کیا ہوا؟ کہنے لگی دن رات بدل گئے، غربت آ گئی، تنگ دستی آ گئی، حالات ایسے نہ رہے، حالات نے ساتھ نہ دیا، تو میں آپ سے یہ عرض کرتی ہوں کہ میرا کچھ کیجیے، آپ کوئی دعا کریں آپ۔ تو فرمانے لگے دعا کا ٹائم تھوڑی ہے۔ مائی کو کہنے لگے آؤ۔ مائی کے ساتھ اس کے شوہر کو بھی بلایا، 1000 بکری، 1000 بکری اور 1000 درم اس کو دیے۔ تو کہنے لگے آؤ اب میں تمہیں دوسرے بھائی کے پاس لے کے جاتا ہوں۔ اب یہ دونوں چل پڑے حضرت امام حسین کے پاس۔ حضرت امام حسین نے پہلی نظر پہچان لیا یہ وہی مائی ہے، سخی تھے نا، اور انہیں پتا تھا اس وقت ہماری مدد کی جب ہمارے پاس کچھ نہیں تھا ظاہری طور پر۔ تو انہوں نے کہا بھائی دیکھ یہ وہی ہے۔ انہوں نے کہا ہاں میں پہچانا ہوں۔ انہوں نے بھی 1000 بکریاں اور 1000 درم دیے۔ بعض جگہ 1000 سونے کے شرفیاں بھی آتا ہے اور بعض جگہ 1000 درم بھی آتا ہے، دونوں ہی ہوں بڑے ہیں، اور دے کون رہا ہے، اور ان کے رزق میں برکت کتنی ہوگی۔ اب دونوں بھائیوں نے کہا اب ہم تجھے تیسرے بھائی کے پاس لے کے جاتے ہیں۔ اب انہوں نے دیکھا کہ امام نے بھی 1000 دی ہیں، دوسرا امام نے بھی 1000 دی۔ اب انہوں نے دیکھا نا تو انہوں نے کہا امام حسن اور حسین لے کے آئے ہیں میرے پاس، اتنی بڑی ہستیاں میرے پاس آئی ہیں، تو 1000 بکری انہوں نے وہ، اور 1000 درم، اور پھر ایک 1000 بکری اور 1000 درم اور، یعنی 2000 درم اور 2000 بکریاں اس کو اور دی۔ یہ ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ 4000 بکریاں، 4000 درم،
اس وقت جس کے پاس چار، آپ ابھی دیکھ لو 4000 بکریاں، ایک بکری کتنے کی آتی ہوگی ہے جی؟ کوئی مناسب والا نکال لو، 50 کر لو، اب 50 کو 4000 سے ضرب دو، ذرا ملٹیپلائی کرو، فٹافٹ کرو فٹافٹ، ہیں ہیں کتنے؟ 20 لاکھ؟ 4000 بکری ہیں نا، 4000 بکریوں کو 50,000 سے ضرب دو، یعنی 4000 کو ضرب دو 50,000 سے کنفیوز ہو گیا نا، 2 کروڑ 2 ارب۔ 1500 سال پہلے 2 کروڑ کو ذرا آپ ملٹیپلائی کرو، ابھی 4000 درہم ملٹیپلائی نہیں کیا ہم نے، ہیں چلو 2 کروڑ کا، ابھی بھی 2 کروڑ ہو تو بندے کے پیر نہیں لگتے، بندہ کہتا ہے ٹھہر جا۔ یہ گھرانہ ہے اہل بیت کا، اور آپ جو بیٹھے ہو اسی گھرانے کا فیض آپ کو مل رہا ہے۔ یہ حزب البحر میں وہی ہے، کتنا فضل ہے، کتنا کرم کیا انہوں نے، ہماری سب غلطیوں کو معاف کیا انہوں نے۔ وہ کہتے ہیں یہ چلہ ایسے ہوتا ہے، بڑے چل ہو کے چلہ کر رہے ہیں۔ ہاں، ہمیں میاں صاحب نے اے سی میں چلے کوئی نہیں کرائے، میاں صاحب تو فرماتے تھے پنکھا بھی بند کر دیا کرو، پنکھا چل رہا ہوتا ہے تو اس کی روٹیشن گول 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 ہوتی ہے، تم کسی مقصد کسی منزل میں جا ہی نہیں سکتے، پنکھا ہی گول گول چل رہا ہے، پنکھا بھی بند کرو۔ ہم کہتے تھے میاں پنکھا بھی بند کرنا ہے، تو ابھی تو بڑی آسانیاں ہیں، اگر ہم اے سی میں بیٹھ کے بھی چلا نہیں کر سکتے تو پھر تھوڑا مشکل ہو جائے گا۔ تو یہ اہل بیت کا گھرانہ ہے، یہ اہل بیت کے ان کے فضائل اور کمالات ہیں۔ اور کچھ پوچھو، آپ کو میں نے یہ چیزیں درود پاک کا بھی بتا دیا، اور پہلے بھی ہم نے آپ کو پہلے بتایا ہوا ہے کہ چاش کے نوافل آپ ضرور پڑھا کرو۔ اگر رزق میں چاہتے ہو فراخی ہو، اور رزق دکان میں، اگر آپ دکان میں ہو، فیکٹری میں، کارخانہ ہے، تو وہاں چاش کے نفل ضرور پڑھو۔ اگر آپ دفتر میں ہو تو آپ کو اتنا سا ٹائم مل جائے 15-10 منٹ کا، تو چاش کے نوافل ضرور پڑھو وہاں پر، اپنی دکان پہ پڑھو، اور وضو کی ذرا اپنے اوپر سختی کیا کرو، وضو اپنے اوپر سختی کرو۔ اور دوسری بات ہے، میں نے اپنے سلسلے میں مجذوبیت نہیں مانگی، سلسلے میں مجذوبیت نہیں مانگی کہ یعنی تم مجذوب ہو جاؤ، نہیں ہوتے انشاءاللہ تعالی، مجذوبیت نہیں مانگی ہوئی، مجذوب بندہ تھوڑا کام خراب ہو جائے گا آپ کے لیے۔ اگر آپ یہ چاش کے نوافل پڑھتے رہو تو آپ ان لوگوں میں سے ہو جاؤ گے کہ جو خیر کثیر پانے والے لوگ ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ لگایا کرو، خوشبو لگایا کرو، 5 وقت کی نماز ہے، وضو ہے، اور ہستیوں کو ہدیہ ضرور کیا کرو، اپنے پاس نام لکھ کے رکھو کہ ان ہستیوں کا ہم نے یہ نام یہ اسی لیے لکھے ہیں کہ ہمارے لاشعور کے اندر یہ نام چلتے رہیں، یہ نام چلتے رہیں، یہ نام چلتے رہیں، جو چیز جتنی دکھتی ہے وہ اتنی یاد رہتی ہے نا؟ اگر آپ کسی جاؤ ہوٹل پہ، پیاس لگی ہوئی ہو تو فریزر کھولو، سامنے کوئی بوتل ہو اور ایک سائڈ پہ پانی ہو، تو کیا پیو گے؟ ہاں، کیونکہ دکھتی زیادہ نا، ہر جگہ تو بورڈ لگے ہوئے ہیں اس کے، تو یہ ضرور ہدیہ کیا کرو۔ اور ہدیہ اس کی وجہ برکت یہ ہوتی ہے، جب آپ کسی کو پڑھ کے ہدیہ کرتے ہو، اس کی برکت یہ ہوتی ہے کہ آپ کے درجات میں بلندی ہوتی ہے، اور درجات میں بلندی بڑا مشکل کام ہوتا ہے، آسان نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور جو لوگ روحانیت میں سینئر ہو جاتے ہیں انہوں نے تہجد پہ لازمی کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ کوئی بات اور کرنی ہے؟ بات یہ ہے کہ جہاں سے فیض رکا ہے وہاں جاؤ، پھر فیض جاری کرو۔ بات یہ ہے فیض رکنا اپنی ہی غلطی ہے نا، فیض رکا ہے جب، میاں صاحب فرماتے ہیں کہ بیعت تب تک نہیں ٹوٹتی، مرشد جتنی مرتبہ کہہ دے کہ تم میرے مرید نہیں نہیں نہیں،
کچھ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ مرید جتنی مرتبہ کہہ دے میں آپ کا مرید نہیں ہوں، یعنی مرشد کہہ دے تم میرے مرید، اگر مرید کے منہ سے ایک دفعہ بھی نکل گیا یہ کہ میں آپ کا مرید نہیں ہوں، خلاص خلاص ختم، فنش، بات ختم ہو. آپ نہ پھر دنیا کے ہیں نہ آخرت کے ہیں. ٹھیک، مرشد آپ کو روز بولے دھکے دے کے باہر نکال دے، آپ کی بیعت پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا. آپ نے اگر ایک دفعہ اپنے دل میں سوچ لیا، اپنی زبان سے کہہ دیا، اپنی زبان سے اگر آپ نے کہہ دیا کہ میں ان سے اپنی مریدی ختم کرتا ہوں، ختم ہو گیا کام. تو اس طرح سے اگر رکاوٹ آ جائے، دیکھو میں نے پہلے بھی ایک پروگرام میں کہا تھا کہ جہاں سے گرہ لگے گرہ کھلے گی وہیں سے، کوئی نہیں گرہ کھولے گا. پرائیاں بکریاں کوئی نہیں چراتا بھائی، پرائی بکری کوئی نہیں چراتا. یہ بڑے بڑے ظرف والے لوگ ہوتے ہیں جو کسی کی بکری کو بھی چرا رہے ہوتے ہیں، یعنی بڑے سلاسل کے لوگ آتے ہیں. پھر آپ نے ویسا ہی ان کے ساتھ رویہ رکھنا ہے جیسا آپ اپنے مریدوں کے ساتھ رکھتے ہیں. اس کے لیے ظرف چاہیے، اس کے لیے فضل چاہیے، اس کے لیے کرم چاہیے. یہاں کئی ایسے لوگ بیٹھے ہیں جہاں انہوں نے دوسری جگہ رابطہ کیا کہ ہم نے چلا کرنا ہے، تو انہوں نے 10,000 روپیہ مانگا ایک بندے کا. 10,000 ایک بندے کا مانگا ہے اگر اس نے چلا کرنا ہے. آپ نے کتنے پیسے دیے یہاں پر؟ کوئی ہے ایسا بندہ جس نے پیسے دیے یہاں پر چلا کرنے کے لیے، رہنے کے لیے، کھانے پینے کے لیے؟ انشاءاللہ کوئی نہیں ہوگا ایسا. تو یہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے سب کچھ ہوتا ہے. 10 منٹ آپ اے سی بند کرو، اس جگہ کا حال خود دیکھنا کیا ہوتا ہے. آدھے تو بے ہوش ہو جائیں گے گرمی سے. اتنے بندے تو سردی میں بیٹھے ہو نا تو ہیٹر بند ہو جاتے ہیں. تو یہ کوئی ہمارا کمال نہیں ہے. باقی اللہ تعالیٰ آپ سب کی خدمت قبول کرے، آپ کا بیٹھنا، آنا، پڑھنا، پڑھانا اللہ قبول فرمائے. اللہ اس میں مجھے اور میری نسلوں کو بھی برکت دے. آپ میرے لیے بھی دعا کر رہے ہو کہ نہیں کر رہے؟ مجھے تو ساری رات لگایا ہوا ہے، تو خود میرے لیے نہیں کرو گے ہیں؟ آپ جب سے آئے ہو میں ٹھیک طرح سے سو نہیں پا رہا، میرا سارا دھیان آپ لوگوں کے اندر ہے. ہر وقت میں رابطہ رکھ رہا ہوں، جو اوپر خدمت والے ہیں ہر وقت رابطہ ہے ان سے میرا. کل انشاءاللہ آپ کی پرہیز بھی ختم ہو جائے گی مغرب تک، پھر ہم کچھ کھائیں پیئیں گے ہیں. ہاں بالکل ایسے ہی ہے. اور یہ برکتیں مجھے میرے مرشد سے ملی. ہاں میاں صاحب سے میں جب ملنے گیا تھا مجھے کوئی پتہ نہیں تھا انہوں نے چلے کا کہنا نہیں کہنا. میں خود چلے پہ بیٹھنے والا تھا اور میرا کوئی چلہ اور تھا. یہ تو ہم کر چکے نا. آپ کو میاں صاحب نے اور فرمانا تھا تو وہ تو 5-6 ماہ بٹھانا تھا مجھے. اب میں گیا تو میاں صاحب فرماتے خانقاہ پہ تم چلے کیوں نہیں کرا رہے؟ میں کہ میاں آپ کی خانقاہ ہے، آپ جب حکم فرمائے کروا دیں گے. تو فرما لگے شروع ہی ذوالبار سے کراؤ. میں کہا میاں ٹھیک ہے. پھر انہوں نے مجھے سارا دوبارہ بچوں کی طرح سمجھایا کہ دیکھو وہ نئے ہوں گے، ایسے کرنا، ایسے کرنا، ایسے کرنا، بالکل سختی نہ کرنا، آسان 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 آسان، جتنا آسان کر سکتے ہو کرو. تو وہ الحمدللہ آپ لوگ یہاں بیٹھے ہو، آپ کو پتہ ہی ہے. پھر بھی میں کہتا ہوں کہ اگر بھی پھر بھی آپ لوگوں کی خدمت میں کوئی کمی ہو تو آپ لوگوں نے مجھے معاف کرنا ہے. ہم انسان ہیں، ہم سے غلطیاں ہو سکتی ہیں، مگر یہ ہے کہ اب انشاءاللہ تعالی یہاں پر چلوں کی باقاعدگی ہوگی انشاءاللہ تعالی. جس نے بھی کچھ چلا کرنا ہوا انشاءاللہ ہم لوگ کریں گے. اور اس کے لیے نہ آپ کو کچھ پیسے دینے کی ضرورت ہوگی، نہ آپ کو کچھ. کئی لوگ ایسے تھے جو کہتے تھے ہمارے پاس کرایہ نہیں ہے مگر ہم نے چلا کرنے آنا ہے. میں نے انہیں کرایہ بھی دیا ہے. کوئی کہتا ہے میرے پاس احرام نہیں ہے، احرام بھی لے کے دیا ہے. میں نے کہا پڑھ نہیں میں سکتا، پڑھو گے تم ہی، اس کے لیے معذرت ہے. ہاں جب تم پڑھ رہے ہوگے جو مجھے ملا اس میں سے حصہ ضرور دوں گا انشاءاللہ تعالی. پھر جب تم پڑھ چکو گے پھر بھی ایک حصہ دوں گا آپ کو انشاءاللہ.
ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ آپ سب کی محنت قبول کرے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو سدا اس روحانیت پہ قائم رکھے انشاءاللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے۔